مع أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. بنفعك حضور صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد صلاة کے بعد حضرات محترم علماء کرام کے بعد میرا کھڑا ہونا تو مناسب نہیں تھا، لیکن بھائیوں کا حکم تھا تو میں چاہتا اگر ان سے پہلے مجھے ٹائم دیا جاتا تو بہتر تھا۔ بہرحال میں چند منٹوں میں اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہاں ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کو کہوں یا آپ کہیں یا کوئی نواب یا کوئی سردار یا کوئی بادشاہ کوئی امیر کہے کہ ہم نے فلاں شخص کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، اپنے نزدیک اس کو اونچا کر دیا، اس کی اونچائی کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کی اونچائی کی ایک لمٹ ہوتی ہے تو وہ خود جتنا اونچا ہوتا ہے اس سے آگے اس کو نہیں لے جا سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین خود کتنا بلند ہے اور اس کا مقام کتنا ہے اور اس کے محبوب کی تعریف اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو دوستو، جو آج دنیا میں ایک پیغام جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے یا ہمارے لیے جو المیہ ہے، ایک تو اگر کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہے تو ہم اسے جلتی ہی رد کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ میرے نبی کا دشمن ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کے روپ میں آئے، اس کی شکل بھی مسلمانوں جیسی ہو اور مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتا ہو اور کلمہ بھی یہی پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے باوجود پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دے، اذیت دے، قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ حادثہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، عالم اسلام میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے لوگ جو کل آنے والے الیکشنوں میں ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں، ہم ان سے پوچھنے یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ کون ہو، کیا تم اس کی طرف جا رہے ہو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمن ہیں؟ کیا تم ان لوگوں کے پاس ہمیں لے کے جاؤ گے جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلامی ملک میں توہین کی اور اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ پوچھنے کی جرت نہیں ہے۔ چلو اس کو چھوڑو، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ہم اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں، اگر میرے باپ کو کوئی گالی دے تو ساری زندگی اس کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اگر میری ماں کو کوئی گالی دے تو ساری زندگی میں اس کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اگر میں اس سے لڑ نہیں سکتا، بھیڑ نہیں سکتا، تعلقات توڑ نہیں سکتا، مگر راستہ تو چھوڑ دوں گا۔ آج میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن اور دنیا میں اس طرح پھرتے ہیں اور ہم خاموش ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس جگہ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہم اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اگر یہی ہمارا کلمہ طیبہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہمارے لیے فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، ہمارا عمل ادھورا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اور محبت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے تو ہمارا کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ کلمے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا، سارے لوگوں، سارے رشتہ داروں سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اور اگر کوئی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے تو اگر میں اس کے ساتھ لڑنے کی قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم اس جگہ کو تو چھوڑ دوں، اس علاقے کو تو چھوڑ دوں، اس شخص کو تو چھوڑ دوں۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹا چھوٹا کھیل رہا تھا، اس کا معصوم بچہ تھا، وہ کوئی ایسی کھیل کھیل رہا تھا، اس کے بارے میں اس کے باپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیٹا یہ تمہیں نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، سے کھیلو نہیں۔ تو بیٹے نے اس کی بات نہیں سنی، وہ کھیلتا رہا
اور اتنا باپ غصے میں آ کر اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو پھر میری بات سنتا نہیں ہے، آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ معصوم بچے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اس طرح کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ہمیں سبق دے کر گئے ہیں ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، اور ہم آج ہماری نوجوان نسل، ہم لوگ، ہماری سوچیں، سارا دن ہم موبائل تو دیکھ سکتے ہیں، پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ساری برائیاں ہمارے موبائلوں کے اندر موجود ہیں، مگر ہم ایک عالم دین کو نہیں سن سکتے، ہم ایک دیندار آدمی کو سن نہیں سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کہ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت پر تو اتنے شفیق تھے، امت پر اتنا رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ چوری کرنے والے کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا صحابہ خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ جگہ رونے کی کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا، میں نہیں روں تو اور کون روئے گا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا، فرمایا کہ تم اس کو میرے پاس نہ لاتے وہیں معاف کر دیتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اللہ کا قانون خود نافذ کرتے ہیں پھر بھی خود روتے ہیں، اور امت اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ کہ اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی، والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔